کیا آپ نے کبھی اسلام میں جنت کی حور تصور کے بارے میں سوچا ہے؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کہ وہ کون ہیں اور جنت میں ان کا کیا مقصد ہے۔ جنت کی حور خوبصورت خالص مخلوق ہیں جو اللہ کی طرف جنت میں مومنوں کی خدمت اور ساتھ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ انہیں اکثر خالص روح اور لامحدود خوبصورتی کے ساتھ بالکل تخلیق ہونے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن انہیں پاکیزہ اور منصفانہ خواتین کی طور پر بیان کرتا ہے جنہیں اللہ نے جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھی بننے کے لیے بنایا ہے۔ ان کی خوبصورتی بے مثال ہے، آنکھیں موتیوں جیسی اور جلد ریشم جیسی نرم ہے۔ وہ خالص اور پاک ہیں، ان لوگوں کی منتظر ہیں جو جنت کے لائق سمجھے جائیں گے۔ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کی رونے کی آواز سنی۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک حور رو رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ حور، تم انہیں اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں۔ اس حور نے عرض کیا کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں، پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ پھر وہ حور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں سے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیرا ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حور، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ روز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کر دیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بلا آخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اب میری ایک خواہش ہے، اسے بھی پورا کر دیجئے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول کی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ پھر وہ حور کہنے لگی، یا رسول اللہ، جب دیوانہ وار آئینہ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دن سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حور، کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا جوڑا اس کے ساتھ کیوں بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشتناک کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور، اپنے ساتھی کا جو چہرہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کیا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، بڑا چہرہ ہے، تنگ و تاریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، بس جیسے ہی ہو انہیں اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا کو بتانا شروع کیا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک گہرے میں آپ کو پا کر کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کی سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ روز قیامت اس کے جسم کی سیاہی قرآن و جنت کی رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آزمائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا کہ تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر شوق کی وجہ سے چینک اٹھی
اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و عالم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ذات میرے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا لگا کہ ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال و حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کی اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں اور حسن و جمال کی زینت کو پسند کرے گی۔ ان تمام باتوں کی مشابہت سے یہ جنت میں عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔